بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمیسی پریکٹس میں ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ میں اکثر یہ بات نوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان میں سے 90% جو مریض ہیں وہ بلڈ پریشر کی غلط ادویات کھا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کوئی بلڈ پریشر کی دوا ہی استعمال نہ کریں، لیکن جو پرسکرپشن ایرر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بلڈ پریشر کی دوا جب بھی پرسکرائب کرنی چاہیے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک کمپیلنگ جو ہے نا انڈیکیشن وہ لازمی موجود ہے۔ کمپیلنگ انڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلڈ پریشر کی دوا تو کھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جسم میں کوئی اچھا کام بھی کرے۔ مثلاً کہ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اور اس کا بلڈ پریشر کی وہ دوا کھا رہا ہے تو ایسی دوا کھانی چاہیے جو بلڈ پریشر کو تو کم کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہارٹ جو اٹیک ہے اس کو پریونٹ کرے یا سٹروک کو پریونٹ کرے، یا کوئی ایسا مریض جو ڈائبٹیز کا شکار ہے اور اس کو بلڈ پریشر بھی ہے اور وہ بلڈ پریشر کی دوا استعمال کر رہا ہے تو کمپیلنگ انڈیکیشن میں ایسی دوا ہونی چاہیے، ایک طرف تو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول کرے اور دوسری طرف ڈائبٹیز کی وجہ سے جو ہونے والے ہے گردوں کو نقصان ہونے والا ہے اس کو پریونٹ کرے، ڈائبیٹک نیفروپیتھی کو کنٹرول کرے۔ ایسی کمپیلنگ انڈیکیشنز کے ساتھ جو دوا ہے نا وہ دینی چاہیے، لیکن عموماً ایسی انڈیکیشن کے ساتھ دوا دی نہیں جاتی۔ دیکھا اکثر میں نے ایسا بھی ہے کہ بلڈ پریشر کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، شوگر کی وجہ سے اس کے گردوں میں سے تھوڑی سی پروٹین آ رہی ہوتی ہے اور وہ لیٹ ٹینورمن رہا ہوتا ہے، بلکہ ٹینورمن تو آدھی سے زیادہ آبادی ہی ٹینورمن پہ لگی ہوئی ہے، زیفنول پہ لگی ہوئی ہے جو کہ ایک 4th لائن ڈرگ ہے۔ سب سے پہلے 1st لائن ڈرگ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر آگے جانا چاہیے، جیسے کہ کیلشیم چینل بلاکر ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، رینجن اینجیوٹینسن بلاکرز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 1st لائن ڈرگ جو ہے اس کو پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر 1st لائن ڈرگ کے ساتھ ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے ساتھ دوا کے کچھ اور ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبان اکثر ایک ہی بلڈ پریشر، ایک مریض کو بلڈ پریشر کی 2 دوا کمبینیشن میں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھا گیا کہ کمبینیشن میں دوا تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ڈائیوریٹکس کا استعمال ہی نہیں کرتے، حالانکہ ڈائیوریٹک کے استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بہتر طور پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اگر کمبینیشن میں دوا دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کمبینیشن ڈرگز کے اندر جب کمبینیشن ڈرگز دی جا رہی ہوتی ہیں تو ایک ہی کیٹیگری کی 2 دوائیاں دے دی جاتی ہیں، وہ اگرچہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی دوا مکس کر کے دینی چاہیے۔ مثلاً اگر ایک دوا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹ کرتی ہے تو دوسری بھی وہی دے دی جاتی ہے جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو اٹیک کرے یا اس پہ افیکٹ کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوا جو دی جائے وہ دوسرے کے سائیڈ ایفیکٹس کو کور کرے، جیسے اگر ایک دوا جسم کے اندر فلوئڈ کو ریٹین کرتی ہے تو دوسری بلڈ پریشر کی دوا ایسی دینی چاہیے جو بلڈ پریشر کو تو کنٹرول کرے لیکن جسم سے جو فلوئڈ ہے اس کو نکال دے۔ اور بعض اوقات ایسے دوا جو دل کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے، جیسے ہائیڈریلازن ہے، ہائیڈریلازن دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایسی دوا دی جائے جو دل کی دھڑکن کو، ہائیڈریلازن جو اس کی دل کی دھڑکن تیز کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ کم کرے، اس لیے ایک سائڈ دوا کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ دوسری اس کو اوور کم کرے اور ایک بہتر جو ہے پوزیشن میں آ سکیں۔ یہ سب جو پرسکرپشن ایرر ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فارماسسٹ کا جو رول ہے وہ بالکل ہے نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ہیلتھ سسٹم کے اندر کلینکل فارمیسی اور ہاسپٹل فارماسسٹ اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو عام پبلک کو چاہیے کہ دوا ادھر سے لیں جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہو، اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور اس کے گائیڈ لائنز کے مطابق آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے اندر اپنے دوا کے اندر رد و بدل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔